السلام علیکم دوستو، میں آپ کو ایمان کے بارے میں ایک امپورٹنٹ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کا جو شبد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا معنی بتائیے، اس کا مطلب بتائیے، اسے ہم سمجھائیے کہ کلمہ اس کا اندر کیا چیز ہے، اس کو تھوڑا سا کھول کے بتانے کے لیے کچھ لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے۔ تو میں اس کے بارے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کلمہ جو شبد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا معنی ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے بغیر۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے مخلوق کے بغیر۔ مخلوق سب کی سب اللہ کے محتاج، اور اللہ ان میں سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے سب کچھ کے بغیر، اور دنیا کے تمام انسان اور جنات مل کر کسی ایک کو نفع پہنچانا چاہے، اور اگر اللہ اس کو نفع پہنچانا نہیں چاہے تو وہ مخلوق نفع پہنچا نہیں سکتا۔ اور اگر مخلوق مل کر کسی ایک چیز کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور اگر اللہ اس کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تو وہ لوگ اس کو نقصان پہنچا نہیں سکتے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا لا الہ الا اللہ کا مقصد، مطلب، اور لا الہ الا اللہ سے کیا چاہا جاتا ہے یہی ہوا۔ اور محمد رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی طریقے جتنے بھی ہیں، سنن مسنون جتنے بھی سنت طریقے ہیں، سب کچھ کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر ان میں سے ان کے ہر ایک باتوں کو، ہر ایک سنت کو اگر آپ زندگی میں لاؤ گے تو آپ کا زندگی بھی نورانی زندگی بن جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو دوسرا شبد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، اور باقی غیروں کے طریقے جتنے بھی ہیں وہ طریقے ناکامیاب ہے سب کے سب۔ تو ایک حدیث پاک میں آیا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جس زمانے میں دین مٹ رہا ہو اور سنت کے طریقہ نکل جا رہا ہو، اور ایسے وقت میں ایک سنت کا زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب کے برابر ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ تو دوستو، میں آپ کو آج یہ جو 2 پوائنٹ جو چیزیں بتائیں، کلمہ کا معنی اور اس کا مطلب لا الہ الا اللہ، اور دوسرا محمد رسول اللہ، دونوں کا مطلب، اس سے کیا چاہا جاتا ہے، اس سے اب یہ سمجھ آیا آپ کو۔ نیکسٹ جو دوسرے ویڈیو میں آپ کو کچھ اور بھی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیزیں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اب جڑی رہیے، چینل کو فالو کر کے رکھیے، سبسکرائب کر کے رکھیے۔ اگر آپ فیس بک پہ ہو تو فالو کر لیجئے، اور یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو اس سے بھی اچھا سننے کو ملے اور سیکھنے کو ملے، تاکہ آخرت کا کچھ سامان آپ دنیا سے تیار کر کے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، گھر تو ہوتا ہے لیکن گھر کے اندر سامان نہ ہو، کچھ بھی چیزیں نہ ہو، سجاوٹ جیسے کچھ چیزیں نہ ہو، بلب نہ ہو، الماری نہ ہو، اگر پالنگ نہ ہو، شوکیس نہ ہو، سپر سیٹ نہ ہو، اس مطلب بیٹھنے کے لیے کچھ بھی چیزیں نہ ہو، سجانے کے لیے کچھ بھی چیزیں نہ ہو، تو یہ گھر نہیں رہے گا، ویران بن جائے گا۔
تو اسی طرح یہ جو سامان ہے، یہ جو ایمان کی جو چیزیں ہیں، سامان ہیں، تو جتنے بھی میں چیزیں اس میں بتاؤں گا آپ کو، ہر ایک چیز امپورٹنٹ اور آخرت کے لیے آپ کو نفع بخش ہوگا۔ تو آپ اسی لیے چینل کو اب فالو کر کے رکھیے اور ویڈیو کو دیکھنا ضرور بنتا ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو آخرت میں جنت لا کے دے گا۔ اگر یہ چیزیں کو فالو کر کے اپنی زندگی میں اس کو اگر اپنی زندگی میں آزمائیں گے، اپنی زندگی میں لائیں گے، تو آپ کا زندگی میں نورانی طریقے بن جائے گا۔ تو ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔